اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیجئے قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں قیامت کے روز ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، وہ قیامت کے روز خسارے میں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ان پر اللہ کی رحمت برسے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ آج جو تم تکالیف برداشت کر رہے ہو، دشمن تمہیں ہر قسم کی تکالیف دے رہے ہیں، یہ تھوڑا عرصہ تکالیف ہے، پھر قیامت کے روز تمہیں جو ہے جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ رہو، جن میں ایسی نعمتیں ہوں گی مالا عین رأت، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے جو دن رات کے اندر سکون کرتی ہے، اور والنہار، اور جو دن کے اندر متحرک ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ میرا کارساز تو اللہ ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہ بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات کا خوف ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو عذاب عظیم جو ہے مجھے اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو اے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والو، تم اپنے آپ کو کیوں تباہی میں ڈال رہے ہو؟ کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانو، اسی کی الوہیت کو تسلیم کرو، اسی کی ربوبیت کو تسلیم کرو، پھر تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا دلا میں توحید کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔